أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم 29 پارے سورہ نوح کے یہ پہلے رکوع ہے. یہ رکوع آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 21 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے. سورہ نوح ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہے. اس سورہ مبارکہ میں 2 رکوع 28 آیتیں 224 کلمات اور 999 حروف ہے. مکہ مکرمہ میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے سامنے اللہ کے پیغام کو رکھا تو لوگوں نے رفتہ رفتہ شدت کے ساتھ اور سختی کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت کی اور اللہ کے کلام کی تکذیب فرمائی. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرما کر اس سورہ مبارکہ کے ذریعے ان لوگوں کو متنبہ کر دیا ہے کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی رویہ اختیار کر رہے ہو جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے اختیار کیا تھا. اس رویے سے اگر تم لوگ باز نہیں آؤ گے تو تمہیں بھی وہی انجام دیکھنا پڑے گا جو ان لوگوں نے دیکھا جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے مخالفت کی. تو ان مخالفین کو بھی اگر ان کے مخالفت دنیاوی زندگی میں اللہ کے مواخذے اور پکڑ سے نہیں بچا سکی تو یقیناً تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکڑ سے اور اللہ کے مواخذے سے اپنے نافرمانیوں کے ارتکاب کے ذریعے بچ نہیں سکو گے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انا ارسلنا نوحا بے شک ہم نے بھیجا تھا نوح علیہ السلام کو الی قومہ ان کے قوم کی طرف ان انذر قومک یہ پیغام دے کر کہ آپ ڈرائیے اپنے قوم کے لوگوں کو من قبل ان یأتیہم عذاب علیم پہلے اس سے کہ پہنچے ان کو دردناک عذاب. اب وہی پیغام لے کر قال حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یا قوم اے میرے قوم کے لوگوں انی لکم بے شک میں ہوں تمہارے لیے نذیر مبین کھول کے ڈر سنانے والا اور یہ تمہیں پیغام دیتا ہوں ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون یہ کہ تم ایک اللہ کی بندگی کرو اور اسی اللہ کے حکموں کی پیروی اختیار کرتے ہوئے تقوی اختیار کرو اور میرا کہنا مان لو. اب ہمیں کیا فائدہ ہوگا بھائی اللہ کے حکموں پر عمل پیرا ہی اختیار کرنے سے. یغفر لکم من ذنوبکم ہر نوح نے فرمایا کہ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرما دے گا. معلوم یہی بات ہوتی ہے اس آیت سے کہ اللہ کے حکموں پر عمل پیرا ہی اختیار کرنے سے اللہ تبارک و تعالی انسانوں سے بتقاض بشریت جو گناہ سرزد ہوئے ہوتے ہیں اللہ وہ معاف فرما لیتا ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مسلمان بندہ جب نماز کی ادائیگی کی غرض سے وضو کرتا ہے تو اس کے ہاتھوں کو دھونے کے دورانیے میں جو پانی یہ اپنے ہاتھوں پہ ڈالتا ہے اس کے ہاتھوں کے گناہوں کی دھلائی ہو جاتی ہے. پھر جب یہ پانی کو چہرے پہ ڈالتا ہے تو اس کے آنکھوں اور زبان کے گناہوں کے لیے یہ چہرہ دھونا معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ یغفر لکم من ذنوبکم تم اللہ کی بندگی کرو اسی کا تقوی اختیار کرو میرے اطاعت کرو تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى اور وہ تم کو مؤخر رکھ دے گا ایک مقررہ وقت تک. یعنی اللہ نے جب تک تمہارا دنیا میں رکھنا مقرر فرمایا ہے اس وقت تک تم عزت اور احترام اور راحتوں کے ساتھ رہو گے. ان اجل اللہ اذا جاء لا يؤخر وہ وعدہ جو اللہ نے کیا ہے جب وہ آ پہنچے گا تو لا یؤخر اس کے لیے پھر کوئی ڈیل نہیں ہوگی. لو کنتم تعلمون اگر تم کچھ سمجھ رہے ہو. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنے لوگوں کے سامنے یہی اللہ کی باتیں بیان کی لیکن قوم کے لوگوں نے ان کے ساتھ انتہائی نامناسب رویہ اپنائے رکھا. جب نوح علیہ السلام نے یقینی طور پہ اپنے تجربے سے یہ بات معلوم کر لی کہ یہ لوگ کسی بھی طرح سے رائے راست پہ آنے والی نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے
قال حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا رب اے میرے رب انی دعوت قومی، بے شک میں دعوت دیتا رہا اپنے قوم کو، لیلا و نہارا، رات اور دن، یعنی کوئی لمحہ میں نے ایسا نہیں رہنے دیا جس لمحے میں نے ان کو تیرے طرف دعوت نہ دی ہو۔ لیکن فلم یزدہم دعائی، پھر میرے بلانے نے نہیں زیادہ کیا ان کے لیے الا فرارا، مگر بھاگنا، یعنی جتنا جتنا میں ان کو آپ کی طرف دعوت دیتا رہا، اتنے ہی تیزی کے ساتھ یہ مخالفت پہ اترا کر تیرے حکموں سے دور بھاگتے رہے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور بے شک میں نے جب بھی ان کو تیرے طرف دعوت دی، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ تو ان کو بخشے، اور ان کے وہ مغفرت یا کسی کی بھی مغفرت تب ممکن ہو سکتی ہے کہ جب وہ بندے اللہ کے حکموں پر عمل پیرا اختیار کرے، اللہ کو مان لیں اور اللہ کی مان لیں۔ تو ان لوگوں کا رویہ یہ تھا کہ جعلوا اصابعهم فی آذانہم، یہ ڈالنے لگے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، واستغشوا ثیابہم، اور لپیٹنے لگے اپنے اوپر کپڑے، واسروا، اور ضد کی انہوں نے، واستکبروا، اور غرور کیا، استکبارا، بڑا غرور کرنا، یعنی مکمل طور پہ ان لوگوں نے مجھ سے کنارہ کشی اختیار کی۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے ان کو دعوت دی بھرملا، ثم انی اعلنت لہم، پھر میں نے ان کو کھول کر کے سمجھایا، واسررت لہم اسرارا، اور میں نے چھپکے سے بھی ان کو راز اور نیاز سے سمجھایا۔ فقلت استغفروا ربکم، بس میں نے کہا کہ تم گناہ بخشواؤ اپنے رب سے، استغفار کر لو اپنے رب سے، انہ کان غفارا، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ یعنی ایمان اور استغفار کے برکت سے وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اطاعت اور اللہ کے بڑائی کے ماننے سے وہ تمہاری پریشانیوں کا ازالہ کر دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ چھوڑ دے گا تم پر برستا ہوا آسمان، یعنی آسمان سے تم پہ پانی برسا دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اس نافرمان قوم پر ایک وقت وہ آیا کہ وہ لوگ قحط سالی کے شکار ہو گئے، اور خوش سالی کی وجہ سے وہ لوگ برسوں میں پریشانیوں میں اور اقتصادی کمزوریوں میں مبتلا ہو گئے۔ تو نوح علیہ السلام نے اسے کہا کہ بھئی اگر اپنی ان پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہو تو اللہ سے معافی مانگو، توبہ اور استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالی بارش نازل کر دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پہ موسلادھار بارش نازل کر دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور وہ بڑھا دے گا تمہارے لیے مال تمہارا، وَبَنِينَ، اور تمہارے بیٹوں کو، یعنی افرادی لحاظ سے بھی تمہیں مضبوط کر دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور وہ بنا دے گا تمہارے لیے باغ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ بنا دے گا تمہارے لیے نہریں۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کیا ہوا ہے تم کیوں نہیں امید رکھتے اللہ سے بڑائی کی؟ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اور اسی نے بنایا تم کو طرح طرح سے۔ الم ترو، کیا تم لوگ دیکھتے نہیں ہو، کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیسے بنائے اللہ نے 7 آسمان تھے بتے۔ وجعل القمر فیہن نورا، اور کیسا رکھا اس نے چاند کو اس آسمان میں منور، روشن۔ وجعل الشمس سراجا، اور کیسے بنایا اس نے سورج کو ایک جلتے ہوئے چراغ کی طرح۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے اگایا تم کو من الارض، زمین سے، نباتن اگانا، یعنی اللہ نے تمہاری تخلیق مٹی سے کی۔ ثم یعیدکم فیہا، پھر وہ ڈالے گا تمہیں اسی زمین میں، ویخرجکم اخراجا، اور پھر وہ نکالے گا تمہیں اسی زمین سے دوبارہ نکالنا، یعنی مر کر تم نے اسی زمین میں جانا ہے، اور روز محشر اللہ کے حکم سے تمہارا خروج اور تمہارا نکلنا بھی اسی زمین سے ہوگا۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ تبارک و تعالی نے تم لوگوں کے لیے بنائی ہے زمین اپنی بساطا، بچھونے کے طرح، لتسلکوا منہا، تاکہ چلو اس میں، سبلا فجاجا، اس کے کشادہ راستوں پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ان لوگوں کے سامنے اپنی نعمتیں گن گن کے بیان فرما دی
کہ یہ سارے نعمتیں میرے بندوں میں نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی، جن سے تم فائدہ اٹھاتے ہوئے اس فائدے کو سمجھ رہے ہو۔ تو میں نے جو احکامات اپنے پیغمبر کے ذریعے تمہارے عمل کے لیے نازل کی ہے، ان اعمال پر عمل پیرا ہونے میں بھی تمہارا فائدہ ہے۔ لہذا وہ اللہ جس نے تمہارے فائدے کے لیے یہ ظاہری اسباب پیدا فرمائے، وہ اللہ تمہارے آخرت میں